کیا دبنگ خاتون ہے یار, کیا انداز ہے. ایسے پولیس والوں کی دلائی کر رہی ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے, تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے, تمہیں شرم نہیں آتی. کیسے کیسے الفاظ سے نوازا اس خاتون نے. تو رانا صاحب اب یہ پکڑی گئی ہے جی, جس دبنگ انداز سے یہ پانی کی بوتل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, آ رہی ہے, تو ایسے نہیں لگتا یہ کسی فلم کا سین ہے؟ ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی؟ سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید. سپریم کورٹ کی رولنگز ہے کہ جو بھی لیڈی اکیوزڈ ہوگی وہ ہینڈ کف یعنی کہ جو ہتھکڑی لگا کے وہ پیش نہیں کی جائے گی. اس کا سننے میں ہے کہ یہ 2020 میں پکڑی گئی تھی اور پنجاب سے پکڑی گئی تھی, اور اس میں یہ باوثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 7 کروڑ روپے میں ڈیل کے عوض میں اس کی رہائی ہوئی ہے. پولیس نے اپنی نااہلی چھپانے کی غرض سے یہ ایک پلاٹر سٹوری یعنی کہ سین بنایا ہے, حالانکہ یہ دوبارہ یعنی کہ اس کو دوبارہ ری سین کیا ہے, اور حالانکہ وہ اس مکان میں اس فلیٹ میں مقیم ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا جی کہ اس کو سزا ہوگی. جتنا اس کے پاس پیسہ ہے, جتنی اس کے پاس پاور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, میرا نام ہے مقصود کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مقصود کیفی ڈیجیٹل. کیا دبنگ خاتون ہے یار, کیا انداز ہے. ایسے پولیس والوں کی دلائی کر رہی ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے, تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے, تمہیں شرم نہیں آتی. کیسے کیسے الفاظ سے نوازا اس خاتون نے, اور بڑی دبنگ اور بہادری کے ساتھ یہ منشیات کا دھندا کر رہی تھی. اس پر آج روشنی ڈالیں گے. میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ رانا علی رضا عارف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. بتائیے گا رانا صاحب, کیسے یہ بہادر خاتون ہے یار, کسی کو خاطر میں نہیں لا رہی؟ سب سے پہلے تو کیفی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے, اور یہ جو ایک معاشرے کا ناسور ہے, جو منشیات کا جو ریکٹ ہے, اس پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سے آگاہی حاصل کریں, کیونکہ جو منشیات ہے یہ ایک ناسور کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, اور ہر یعنی کہ ہمارے معاشرے میں ہر تیسرا چوتھا گھر میں سے کوئی نہ کوئی فرد اور اس کا شکار ہو رہا ہے. اور جو یہ مافیا ہے, جو یہ منشیات فروش لوگ ہیں, یہ کوئی اکیلے یا فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہ پراپر ایک مافیاز کی طرح کام کرتے ہیں, جس میں بیوروکریسی, ہماری جو پولیس کا جو ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں وہ کہہ لیں, وہ بھی اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں, اور ایسے ناسوروں کو ہمارے جو معاشرے میں وہ پنپنے کی اجازت دیتے ہیں. حالانکہ پولیس کا اور دوسرے اداروں کا کام ہے اس کا سد باب کرنا, لیکن یہ بہت تیزی سے معاشرے میں جو منشیات کا استعمال ہے یہ ہو رہا ہے. اور دوسری ایک اور چیز, یہ خاتون خود سے از خود کوئی بھی بندہ اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ وہ سرکاری اداروں کو للکار سکے. اس میں ادارے کی جو للکارنے کی قوت ہے وہ ہماری بیوروکریسی کی آشرواد سے, اور ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو کرپٹ عناصر ہیں, جو ایسے افراد کی پشت پناہی کرتے ہیں, باقاعدہ اپنا بھتہ لے کے, اپنی رشوت لے کے, اور اپنے جو عیاشی ہیں ان کی مراحت حاصل کر کے جو ایسے کرداروں کی پشت پناہی کرتے ہیں. رانا صاحب ایسے جو ابھی یہ ریسنٹلی متعلقہ تھانے کو 25 سے 30 لاکھ روپے ماہانہ منتھلی دے رہی تھی. اس سے پہلے یہ پکڑی گئی ہے, 7 کروڑ روپے اس نے دیے ہیں, اور پیسے کے بل بوتے بھی وہ آنکھیں دکھا رہی ہے نا. دوسرا کیفی صاحب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کہیں یہ تو ایک چلتی پھرتی لیبارٹری تھی, یہ کوکین اور دوسرے جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو مکس کر کے اس کی ایسی ہائی پوٹینسی کی منشیات, کوکین کہہ لیں, منشیات کہہ لیں, اور اس کے ذریعے شراب تیار کرتی تھی کہ جو ایک دفعہ اس لت میں مبتلا ہو جائے اسے کوئی اور منشیات نہ تو وہ مزہ دے گی, نہ ہی وہ اسے یعنی کہ اس طرح کا سرور آئے گا. اور دوسری جو بات ہے, یہ منشیات فروخت تو کرنا تو ایک علیحدہ چیز ہے, یہ پراپر اس کی اپنی ذاتی لیبارٹری تھی, یہ خود کوکین تیار کرتی ہے اور شراب تیار کرتی ہے. اور جو کوکین ہے جو یہ تیار کرتی ہے وہ عام نشہ کرنے والے افراد کی مالی استطاعت سے بہت دور کی تھی. وہ ہمیشہ سے یا تو بیوروکریسی یا امیر ترین جو عیاش افراد ہیں وہی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے تھے, کیونکہ یہ کاسٹلی اتنی تھی, مہنگی اتنی مہنگی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ایک پیسے کا کھیل ہے. تو رانا صاحب اب یہ پکڑی گئی ہے, جس دبنگ انداز سے یہ پانی کی بوتل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, آ رہی ہے, تو ایسے نہیں لگتا یہ کسی فلم کا سین ہے؟ ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی؟ سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے پنجاب پولیس پر اس حوالے سے. سندھ پولیس ہے اس حوالے سے, جو ہمارا پنجاب ہے, پنجاب میں اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہوا ہے. منشیات کے سد باب کے لیے, اس کی ترسیل میں, اس کی فروختگی میں, اس کے استعمال کی ترسیل یعنی کہ استعمال کی بابت
انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، پولیس ریفارمز بھی کیے ہیں، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے جو سزائیں ہیں انہیں انکریز کیا ہے. لیکن جو سندھ پولیس ہے، بدقسمتی ہے کہ وہ ایک روایتی پولیس ہے جو وڈیرا شاہی کے پیچھے، بیوروکریسی کے پیچھے اور حکومتی اقتدار کے ایوانوں کے وہ یعنی کہ چاپلوسی میں مگن ہے. اس کی عوام کی اصلاح کے لیے، منشیات کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے اس کا کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے، ان میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ وضع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی لیڈی اکیوز ہوگی اسے ہینڈ کف نہیں کیا جائے گا، اس کے ہتھ کڑی نہیں پہنائی جائے گی. لیکن جو اس کا سٹائل تھا اور جو بیوروکریسی تھی، ایک تو جو اس کا سٹائل تھا وہ، اور جو دوسرا جس طرح پولیس والے اسے پراپر گائیڈ کر رہے تھے، راستہ دے رہے تھے، پروٹوکول بتا رہے تھے، وہ بدقسمتی کی بات ہے. بڑی یہ دبنگ کوئی خاتون ہے جب یہ عدالت میں پیش ہوتی ہے سلیپنگ ٹریک سوٹ میں اور للکارتی ہوئی، ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، اور جس انداز سے یہ آئی ہے لگتا ہی نہیں ہے یہ کوئی ملزم ہے، پولیس کی حراست میں ہے. یا تو اس کو پیسے کا بہت غرور ہے، اور یا پھر ایسا سمجھے کہ یہ سارے اس کے تابع دار تھے. کیونکہ کیفی صاحب آپ نے عموماً اس سے پہلے بھی کچھ کیس دیکھے ہیں. ایان ماڈل والا بھی کیس تھا جو ڈالر گز تھی، اس کے علاوہ ایک دو اور منشیات کے جو بڑے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں سندھ سے، وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں. کیونکہ بیسیکلی جو سندھ پولیس ہے وہ ہمیشہ وڈیرا شاہی اقتدار کے ایوانوں کی چاپلوسی میں مگن رہی ہے. اس کا لا انفورسمنٹ کا یعنی کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے، یا یہ جیسے جو معاشرتی ناصور ہیں جیسے یہ منشیات ہے، اس کی روک تھام کے سدباب کے لیے کوئی قابل قدر اس کی خدمات یا ان کا کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. اب اس جو یہ ریسنٹلی کیس ہے، اس میں ایک چیز آپ کے چینل کے توسط سے میں کلیئر کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ اس میں متعدد سپریم کورٹ کی رولنگز ہے کہ جو بھی لیڈی اکیوزڈ ہوگی وہ ہینڈ کف یعنی کہ جو ہتھ کڑی لگا کے وہ پیش نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل ہوگے اور جو پولیس کے دیگر ملازمین ہیں وہ ساتھ ہوں گے. لیکن جس طرح کا اس کا جو سٹائل تھا اور جو پولیس والے اس کو بطور یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک سیکورٹی گارڈ اس کو راستہ کی ڈائریکشن دے رہے تھے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہ قابل ہی شرمناک بات تھی. اور یہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کے منہ پہ یہ تماچا تھا. تماچا کس وجہ سے تھا یا اس کو یہ پروٹوکول کس وجہ سے تھا؟ اس کے پیچھے دو ہی چیزیں، یا تو پیسے کی جو ہے وہ ڈیل ہے کہ ان سے جو بھاری رقم ہے جو وہ موصول ہوئی ہے، یا انہیں اس بات کی توقع ہوگی کہ ہم اسے مراد دیں گے تو ہمیں ہوگی. کیونکہ جو یہ کوکین گرل ہے، کوکین کے جو ریکٹ میں جو مافیا شامل ہے وہ عام نشہ کرنے والے افراد کی تو وہ ایکسیس میں ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے جو ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ، امیر جو ایلیٹ کلاس ہے، بیوروکریسی ہے، اور جو یعنی کہ بہت زیادہ پیسے کی ریل پیل والے افراد ہیں یا عیاش طبقہ کہہ لیں، وہی اس ایلیٹ کلاس کا طبقہ اس کو برداشت کر سکتا ہے یا افورڈ کر سکتا ہے. عام یہ نشہ کرنے والے کی بس کی بات نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، لیبارٹری پکڑی گئی ہے جہاں پہ یہ خود کوکین تیار کرتی تھی، بڑا یہ سکینڈل جب ہائی کریٹ کی اس نے گرفتار ہو گئی، تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ پولیس نے جاتے ہی اس کو جوڈیشل کروا دیا؟ اس کے باقی جو پیرامیٹر تھے، فیکٹ تھے، وہ کیوں نہیں کلیئر کیے؟ اس میں ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے، جو خاص کر کے سندھ کی پولیس ہے، اس کی ٹریننگ کا فقدان ہے. انہیں اس بات کا پراپر ٹریننگ ہی نہیں دی گئی، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کا جو ریکٹ ہے یا مافیا ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں تک لے کے جانی ہے. یہ بالکل 100% یہ پیسے کی ڈیل ہوئی ہے. پیسے کی چمک کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کا وہ جو جوڈیشل ریمانڈ پہ اسے بھیج دیا جائے اور ہمیں جسمانی ریمانڈ اس کا ریکوائر ہی نہیں ہے. حالانکہ جب ایک منشیات کی لیبارٹری پکڑی گئی ہے اس میں جہاں جہاں سے جو کیمیکل ہیں وہ خرید کیے جاتے ہیں، اصل کوکین آتی ہے، کن بندوں کو وہ بیچی جاتی ہے، اور اس میں کون کون سے جو کردار ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں. اور کیونکہ اس میں سننے میں آیا ہے کہ بااثر افراد ہیں، کوئی بیوروکریسی ہے، کوئی پولیس آفیشل ہیں، اور یہ ایک بائیکر رائڈر وغیرہ کے تحت یہ کی جاتی تھی، یعنی کہ ایک پراپر ایک چینل، پراپر ایک ریکٹ کام کر رہا تھا. تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اور پھر حالانکہ قانون تو اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ جو منشیات سے جو پراپرٹیز خرید کی جائیں یا اس کاروبار سے جو سہولت کاری میں
یا اس کاروبار کو چلانے میں چیزیں منسلک ہوں ان کو بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بنانا چاہیے. لیکن یہ سب سے پہلے تو ایک تو یہ اپروچ سفارش کا کام ہے, دوسرا پیسے کی چمک کا کام ہے, اور تیسرا پولیس والوں کی پراپر ٹریننگ نہ ہونے کا جو فقدان ہے, ٹریننگ نہ ہونے کا جو یہ معاملہ ہے, یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ آپ کہہ لیں نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے جو انہوں نے جو پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا پولیس والوں نے. اور جو رانا صاحب ریکارڈنگ ہے جو آڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پولیس والوں کو وہ تھریٹ کر رہی ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پکڑنے والے, یا تم پکڑ ہی نہیں سکتے, تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد بھی یعنی کہ اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بار بار کہ یہ فلاں جگہ پہ پکڑی گئی تھی, پیسے دے کے آ گئی. یار یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, پولیس سوئی رہتی ہے. جب یہ بھی کوئی میڈیا پرسن ہے جس نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ پکڑی گئی ہے. کیفی صاحب اس کا سننے میں آیا کہ یہ 2020 میں پکڑی گئی تھی اور پنجاب سے پکڑی گئی تھی, اور اس میں یہ باوثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 7 کروڑ روپے میں ڈیل کے عوض میں اس کی رہائی ہوئی ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ کیا سین ہے, ذرا کھل کے بتائیں اس پر. یہ جو کیفی صاحب بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جو سوال کیا ہے, اس میں یہ کہ پولیس اپنی جو نااہلی ہے اسے چھپانے کی, کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ پہلے تو انہوں نے اپروچ کے تھرو پیسے کی چمک کے زیر اثر انہوں نے اس کا ریمانڈ نہیں لیا اور اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا دیا, اور یہ ظاہر ہے کہ پولیس کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. جب میڈیا پہ اس بات کا پریشر ہوا ہے تو انہوں نے اس کو جو جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا ہائی فورم پہ, اور اس کو یعنی کہ اس کو جو جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر تھا وہ منسوخ ہوا, اور اس کے بعد اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ویڈیو بنائی گئی ہے, کیونکہ جو پہلی کیونکہ اس میں سپریم کورٹ بہت زیادہ یہ کلیئر کر چکی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی منشیات کے متعلق ریڈ کرنی ہے یا کسی ملزم کو پکڑنا ہے, اس کی آڈیو, ویڈیو یا فوٹوگرافی لازمی ہے. موقع سے منشیات کی برآمدگی وغیرہ, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے اپنی نااہلی چھپانے کی غرض سے یہ ایک پلانٹڈ سٹوری یعنی کہ سین بنایا ہے. حالانکہ یہ یعنی کہ اس کو دوبارہ ری سین کیا, اور حالانکہ وہ اس مکان میں, اس فلیٹ میں مقیم ہی نہیں ہے, اس کی رہائشی نہیں ہے. اور ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آج تک اس مکان میں رہی بھی نہیں ہے کسی بھی دور میں, 2 4 5 7 سال سے کبھی بھی اس مکان میں نہیں رہی. اور اب یہ صرف جو اپنی جو میڈیا پہ ایک ہائپ سی وقوع کی ہو گئی ہے کہ ہمارے جو خلاف انکوائری شروع نہ ہو یا ہمارے اوپر ایک جسٹیفیکیشن ہو کہ ہم نے یہ انکوائری کی, یہ ہم نے برآمدگی کی ہے, صرف اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہ ایک پلانٹڈ سین کیا گیا ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کو سزا ہوگی یا جتنا اس کے پاس پیسہ ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ اس کو سزا ہوگی یا انصاف کا بول بالا نہیں. لیکن جو حکومت کی طرف سے جو لیجسلیشن امینڈمنٹ ہوئی ہیں, جو ہمارا نارکو ٹیکس کا جو قانون ایکٹ ہے اس میں 2025 میں ریسنٹلی ہوئی ہیں, اس میں جو سزاؤں کو انکریز کیا گیا ہے. اور جس طرح یہ اب ایک نااہلی کے بعد اپنی جو ایک نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس کے بعد یہ اب ان کو جو کوتاہیاں ہیں وہ دور کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے یہ بیل آؤٹ ہوگی یا اتنی آسانی سے یہ بچ سکے گی. کیونکہ اگر چلو وہ پلانٹڈ ہے یا بعد میں تیار ہوئی ہے وہ چیز ایک علیحدہ سے میٹر کرتی ہے, لیکن اس کا بیسک جو ایویڈنس ہے, گرفتاری کے وقت کی ویڈیو اور جو برآمدگی کی ویڈیو, گواہان کی موجودگی, یہ تمام چیزیں اسے اٹیچ کرتی ہیں اس اوفینس کے ساتھ. اور جو ادھر را مٹیریل اور جو کوکین کچھ بنی ہوئی ہے, جو پیک ہے, اور کچھ اس کا را مٹیریل جو برآمد ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کی بیل ہوگی. اور اس کو ٹرائل میں بھی میں توقع بھی یہی کرتا ہوں عدلیہ سے بھی اور ہمارے پروسیکیوشن کے جو ادارے ہیں کہ اس کو میکسیمم سزا ہوگی. مجھے تو نہیں لگتا جی کہ اس کو سزا ہوگی, جتنا اس کے پاس پیسہ ہے, جتنی اس کے پاس پاور ہے, مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں ہے. اب ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعہ ہی اس کو سزا ہوگی
یا یہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر رہا ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔